پر توکل بھی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ تو آیت نمبر 41 ہے والذین، الذی کی جمع ہے، اور جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی فی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ فی اللہ، یہ دو لفظ بہت اہم ہیں، یعنی خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، پھر یہ قربانی دے، اپنا وطن چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا۔ وہ اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے نا، جس کا ہم تھوڑا سا حصہ یاد کر لیتے ہیں اور اکثر سنا ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کی زبان پہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ پوری حدیث نہیں ہے، اس کے آگے یہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا وہ ہے ہجرت۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کہیں چلے جاتا ہے، تو وہ یہ کہے جی میں نے تو کاروبار بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، تو کہیں اس کو ہجرت نہ سمجھ لینا، وہ پھر اسی مقصد کے لیے ہے نا جی، کہ وہ جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کی شرائط یہ ہو جائیں کہ جی تم ادھر آؤ اس شہر میں نا، تو وہاں وہ اس کا حصہ ہے حدیث کا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ اس میں فی اللہ، یہ لفظ اسی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ صرف اس مقصد کے لیے وہ گھر بار وطن کو چھوڑ رہا ہے کہ اب میں جہاں جاؤں گا تو آسانی سے اللہ کے احکام پر، اللہ کے دین پر میں عمل کر سکوں گا، ہے نا جی۔ اچھا، یہ ہاجرو ویسے تو عام ہے لفظ ہجرت، جیسے ابھی تعریف کی گئی اس مقصد کے لیے، لیکن سب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے پہلی ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف، ہے نا۔ بہت سی آیات تعویل عام اور تعویل خاص بیک وقت دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور یہ آگے جو کہا ہے نا ما ظلموا، اس وجہ سے کہ انتہائی ظلم کیا گیا ان پر، اور بالکل حبشہ جو گئے ہیں وہ اسی بنا پر کہ جو کفار مکہ قریش نے انتہا کر دی تھی ظلم و ستم کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، خود نہیں گئے، صحابہ سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی نیئر اباؤٹ 100، 80 اور 100 کے درمیان ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، جن میں خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ رقیہ اس حبشہ کی ہجرت میں شامل تھیں۔ ان کی یہ زوجہ جو ہے وہ دختر رسول تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ نام ہے، وہ تھی۔ تو بہرحال واللہ عالم، تو کہا یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو کہا ہاجروا فی اللہ، ہجرت کی اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ آگے اس کا ریوارڈ بتایا جا رہا ہے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر، یہ سارا ریوارڈ ہے اس کا۔ لنبوئنہم، ماوا بوا، ٹھکانہ دینا، رہنے کی جگہ فراہم کرنا، مسوا۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا تاکید والا صیغہ ہے، لام اور اس میں شد، بوا، ہے نا، یہ چیز اس میں ہے۔ لنبوئنہم، اچھا یہ نکالیں نا آپ، لام اور یہ جب لفظ میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے لازماً، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ ضرور بضرور کہتے ہیں۔ نون ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، مضارع کی علامت ہے، لازماً ہم ٹھکانہ دیں گے،
ٹھکانہ دیں گے ان کو، ہم مہاجرین کو، جو ہم تھرڈ پرسن پروناؤن ہے نا، ان کو جو ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی تاکید کا کلمہ ہے کہ لازماً اس میں وہ شک ہی نہیں ہونا چاہیے، ضرور بضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو، پھر دنیا میں بھی، اور کیسا ٹھکانہ دیں گے؟ حسنہ، بہترین، اچھا۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا، اور کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اچھا اس میں بھی تاکید ہے، ولا، یہ لام جو ہے نا یہ تاکید کے لیے، اور لازماً اجر جو آخرت کا ہے وہ تو کہیں بڑا ہے، اکبر۔ لو کانوا یعلمون، لو کاش، کانو ہوتے، یعلمون وہ علم رکھنے والے، یعنی وہ جانتے اس کی اہمیت کو ہجرت کے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم و ستم برداشت کر کے، ما ظلموا، اذیتیں سہ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی مثال ہے، مکہ چھوڑا نا تو مدینہ والوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور وہاں پر ریاست بن گئی، اور نہ صرف مدینہ بلکہ پورے عرب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمکن اور اقتدار عطا کر دیا، اور وہ ہجرت کا یہ سبب ہوا کہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ دروازے کھل گئے، کتنی فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں 22 لاکھ مربع میں شاید کہا جاتا ہے۔ جی سر فاروق کے دور میں جب آپ مال غنیمت آتا تھا تو اسپیشلی مہاجرین کو بتاتے تھے، ہاں تو بہت مال دیتے تھے، ہاں بہت دیتے تھے کہ یہ ہے دنیا حسنہ، ہاں اور آخرت تمہارے لیے۔ ایگزیکٹلی، بہت دیکھے آپ نے بڑے، یہ جو ہے نا بالکل صحیح ہے، یعنی یہ بالکل اس آیت ہی کے مطابق یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ انہوں نے وظیفے مقرر کیے تھے، اور جب یہ مہاجرین کو یہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے نا، تو وہ دیتے ہوئے کہتے تھے وَهَذَا مَا وَعَدَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، یہ ہے وہ جس کا اللہ نے تو سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ بالکل یہ صحیح آپ نے فرمایا، یہ سب مفسرین نے کوٹ کیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ اور یہاں بھی دیکھیں دنیا اور آخرت ہی کا ذکر ہے نا، پھر دنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھا، بہترین، اور آخرت میں تو ہے ہی بہت بڑا اللہ کی ہاں۔ تو ہجرت جو ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس میں قربانی اور ایثار بہت ہے نا۔ دیکھیں نا، ایک جگہ آپ کا کاروبار سیٹ ہے، آپ نے گھر بنایا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ دین پر عمل نہیں کر پا رہے، جو اللہ کے احکام ہیں، تو آپ قربانی دے دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہ اس میں دیکھیں لو کانوا یعلمون، اس میں بھی بڑی گہرائی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں لو، کاش، کانوا یعلمون، وہ اس بات کو سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے ہجرت کرنا نا۔ دیکھیں اس کے دو معنی ہیں، یہ جو ہے نا لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے، یعنی اس اجر کا اگر علم ہو جائے نا، اس اجر کا ہے ہجرت نیکی، اس کا اجر، تو بے وطن ہونے سے جو انہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ تکلیف ہی ختم ہو جائے، کاش وہ جانتے ہی ہے، ایک معنی تو یہ ہو گیا، وہ تکلیف ہی جاتی رہے اس کا ریوارڈ اور اس کا انعام دیکھتے ہوئے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اگر یہ مہاجرین سمجھا جائے کہ کون جانتے، یعنی مہاجرین جانتے۔ دوسری طرف کافر کا بھی ہو سکتا ہے، اگر کافر کاش اس حقیقت کا علم ان کافروں کو ہو جاتا، ہاں، تو وہ یقیناً اپنے کفر سے توبہ کر کے یہ عظیم عبادت کر گزرتے ہجر کا۔ جو نہیں گئے وہ کفر کیا نا۔ جی سر جو کافر
ہاں اگر وہ اس اجر کو سمجھ کے کرتے پھر تو ہجرت کی ضرورت کو نہیں تھی، پھر تو سارے نہیں رہتے آرام سے. پھر تو بات میرا خیال ان کے بارے میں ہو رہی ہے جو وہاں مسلمان تھے اور ہجرت نہیں کرنا چاہتے. نہیں، یہ ان کی بات کر رہے ہیں نا. یہ ایسا نہیں ہوا کہ خاندان میں آدھے چلے گئے آدھے ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے دوستیاں نہ کرو، بے شک تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، تو وہ کافر ہوئے نا. جو مسلم وہاں رہ گئے ہاں اور ہجرت نہیں کی، جن کے بارے میں قرآن نے سخت رویہ بھی اختیار کیا، تو شاید ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہاں، اسی لیے پہلے میں نے انہی کا ذکر کیا. ہاں مہاجرین کا. ہاں صحیح کہہ رہی ہے بالکل. رہ گئے تھے ان کے لیے ہاں کاش کو سمجھتے تو وہ بھی آ جاتے ساتھ. ہاں وہ بھی آ جاتے. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ فرمایا اس میں آیت مبارکہ میں کہا کہ لو کانوا یعلمون. آگے دیکھیں یعلمون کے بعد لا ہے، یعنی اگلی چھوٹی سی آیت وہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ہجرت جو ہے اس میں صبر کی بھی ضرورت ہے، توکل علی اللہ کی بھی ضرورت ہے. تو کہا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ مہاجرین یہ وہ لوگ ہیں، الذین، الذی کی جمع ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں صبروا جنہوں نے صبر کیا، اور وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون پورا توکل کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، ہے نا جی. یہ بات ارشاد فرمائی. اگلی آیت مبارکہ میں کہا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے، الا رجالا، اور کہا کہ یہ آپ پوچھ لیں اہل ذکر سے، کیونکہ اہل ذکر مینس اہل کتاب، تو سارے انہی میں تو رسول آئے نا. تو کہا ان سے آپ کنفرم کر لیں، پوچھ لیں. اللہ اکبر. اگر آپ کو نہیں پتہ ان کنتم لا تعلمون. اور وہ رسول بھی کہا بینات اور زبر کے ساتھ بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں اور نشانیاں بھی بھیجیں. اور پھر کہا کہ آپ کو آخر میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اب آپ اس کو واضح کر کے بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور تاکہ وہ اس پر غور و خوض کرے، تفکر کرے. تو آیت نمبر 43 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وما اور نہیں، ارسلنا ارسل بھیجے نا ہم نے، من قبل کا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، الا رجالن، رجالن رجلن سے ہے مگر مرد ہی، کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی، اس لیے کہا الا رجالن. لیکن عورتوں کے بڑے بڑے رتبے ہیں. ہاں حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ، بہت نام ہے تاریخ میں. وہ رتبہ، مرتبہ، درجات وہ الگ چیز ہے، لیکن نبوت کسی خاتون کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. تو الا رجالن، ایک تو یہ معنی ہو گئے مرد ہی تھے، دوسرا یہ ان کا بھی جواب آ گیا جو وہ کہتے تھے کہ ہم جیسی تو انسان ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ رسول ہیں. جب اللہ نے کہا کہہ دو ان سے انا بشر مثلکم، تمہارے جیسے ہی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ الا یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. ہر ایک کی طرف تو وحی نہیں کی جاتی نا، بشر تو ہیں سارے. دونوں باتیں آ گئی. اچھا، تو فرمایا کہ الا سوائے رجالن مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے، علیہم ان کی طرف. تو فسلو بس تم پوچھ لو، اہل ذکری اہل ذکر سے یعنی اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، ان اگر کنتم ہو تم لا تعلمون نہیں کچھ تم جانتے. تو فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، اور ہم ان پر وحی کرتے تھے. تو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے پوچھ لیں آپ. یعنی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے مخاطب کر کے کہ آپ پہلے نبی یا رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں،
اور وہ سب کے سب آدمی تھے، بشر تھے، اور ان کی طرف ہم اسی طرح وہی بھیجتے تھے جیسے ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، ہے نا جی۔ تو کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی اگر ان لوگوں کو نہیں معلوم تو اہل کتاب سے پوچھ لیں، یعنی یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا، تم پوچھ لو کہ اگر تمہیں شک ہے نا تو تمہارے پڑوس میں ہی یہ رہتے ہیں، مدینہ میں مضافات میں یہ یہودی رہتے تھے نا، اہل کتاب تھے نا، نصارہ بھی تھے، وہی یہ شرارتیں کرتے تھے کہ جی ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو۔ جو 3 سوالات ہیں وہ یہ یہودیوں نے تو کہا تھا، مدینہ کے مضافات میں یہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے وہیں پر تھے قبیلے، تو یہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنیں ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہا کہ ذرا ٹیسٹ تو کرو کہ وہ واقعی سچی ہے، ہم آپ کو 3 سوال بھیجتے ہیں پوچھنا، ہے نا جی۔ کہا کہ وہ اگر واقعی رسول ہے تو وہ پھر بتا سکیں گے، کیونکہ اپنی طرف سے انہوں نے ایسے سوال کیے کہ ذوالقرنین ہزاروں سال پہلے آیا ہوگا ہے، وہی کیا ہوتا ہے، اور یہ غار والے ہزاروں سال پہلے کا ہوگا، ان کو کیا پتہ ہوگا، اصحاب کہف کون تھے؟ تو واقعتاً آپ کو اتنا علم نہیں تھا، آپ نے فوراً نہیں بتایا گا لاؤ میں بتاتا ہوں یہ سوالوں کے جواب، میں کہا جی میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن وہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس میں سورہ کہف میں انشاءاللہ کا لفظ آتا ہے کہ انشاءاللہ لکھا، تو وہ تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے نا، حضرت جبرائیل نہیں آئے تو تھوڑا سا یہ پریشان بھی ہوئے کہ یار جواب دینا ہے، کہیں وہ یہی نہ سمجھیں کہ واقعی نعوذ باللہ ہے۔ آگے فرشتے اور ایسا جواب دیا، یعنی اگر اس کی انالیسس کریں کمال کی ہے سورہ کہف، کہ جواب ہی نہیں ہے، ان کے منہ پر بھی تماچا ہے، بڑا سخت۔ کہا کہ تم جو ہمارے رسول سے سلوک کر رہے ہو کفار مکہ ہے، اب تم اس کا انجام بھی دیکھ لو، اور ساتھ انجام بتا بھی دیا کہ پہلے ان کا انجام کیا ہوا۔ بہت گہرائی ہے اس میں سورہ کہف میں نا، وہ ہم پڑھیں گے ایک سورت چھوڑ کر نا، 16 ہے نا، 18 نمبر میں ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، تو کہا کہ بات نکلی تھی یہ یہود رہتے ہیں ہاں مدینہ میں، اہل ذکر، تو کہا کہ ان سے تم پوچھ لو، ان میں یہ وحی کا سلسلہ بھی جاری رہا، رسالت کا بھی، کیونکہ اللہ نے سارے پیغمبر انہی میں سے بھیجے، تو پوچھ لو کہ کیا سارے وہ بشر ہی نہیں ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوگا نا، دنیا میں جتنے آئے سب کے سب انسان تھے یا فرشتے تھے؟ یہ بات جو ہے نا یہ فرمائی وہاں پر کہ تم ان لوگوں سے پوچھ لو کہ آسمانی کتابوں کا بھی علم رکھتے ہیں کہ انبیاء انسان ہی ہوتے تھے یا کچھ اور ہوتے تھے، ان سے کنفرم۔ یہ اس معنوں میں ہے 43 میں نا، اور کہا کہ یہ انبیاء جو بھیجے ایک تو رجالن، مرد یا شخصی ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، اور پھر کہا بالبینات و زبر، ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا اور زبر کے ساتھ بھیجا۔ بینات نشانیاں واضح، بہت سے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے نا، حضرت موسیٰ کو دیکھیں کتنے معجزے، حضرت عیسیٰ کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، تاریخ بھری پڑی ہے، کہیں ناقۃ اللہ کی اونٹنی آ گئی، کہیں عصا جو ہے اژدہا بن گیا، سارے معجزے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی۔ تو یہ ساری بینات ہیں، بینات، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول انبیاء تو بہت بھیجے نا، کہ کس کو کیا معجزہ دینا ہے۔ رسول اللہ کو یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا، باقی معجزے تو ان شخصیات کے ساتھ تھے نا۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تو اب لاٹھی، ہو سکتا ہے وہ تابوت سکینہ اس میں ہو بھی، باقیات ہیں نا رسولوں کی، لیکن اگر وہ مل بھی جائے، مجھے نہیں علم اس کا، وہ مل بھی جائے اس میں وہ لاٹھی ہو،
تو یہ ضروری نہیں کہ وہ آج بھی اژدہا بن جائے، وہ ان کے ساتھ تھے، ہے نا. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ اعزاز دیا تھا نا، لاٹھی ہو سکتا ہے وہ تابوت میں ہو، ہے نا جی. یہود جس کی تلاش میں ہیں وہ وہاں ہیکل سلیمانی میں دب گیا تھا، اس کی بھی تاریخ ہے. وہ ایک صندوق میں تھا، وہ پھر کہیں کا کہیں پہنچ گیا، منہدم ہو گیا. وہ بخت نصر نے جو حملہ کیا اس میں بہت ایک وہ ان کی ہسٹری ہے. ہاں سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ قوم اس پر شاید 2 دفعہ ہاں وہ آئے گا، مرتین، 2 عروج اور 2 زوال. وہ چند الفاظ میں پوری وہ تاریخ آ گئی ان کی، ہے نا جی. پہلے بخت نصر نے بھی کیا، پھر ایک رومی بادشاہ نے بھی کیا تھا، ٹائٹس پتہ نہیں نا. تو بڑی تاریخ ہے یہ، اور اب یہ پتہ نہیں اسی کا بدلہ نکال رہے ہیں. ابھی بھی تو یہ جنگ لگی ہوئی ہے نا. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بڑی تاریخیں ہیں. اللہ اکبر ہے نا. اچھا تو یہ ہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پوچھ لو اپنے ان سے، اور یہ ہم نے رسول بھیجے بینات اور زبر یعنی کتابوں کے ساتھ. حضرت موسیٰ کو کتاب دی تورات، حضرت عیسیٰ کو انجیل، تو کتابوں کے ساتھ بھی آتے رہے، ہے نا. یہ وہ زبور نہیں ہے، یہ زبر ایکچولی زبر یعنی کہ کتابوں کے صحیفوں کے اس معنوں میں ہیں جو حضرت زبر سے لکھنا، ہاں لکھی ہوئی چیز، ہاں زبر سے، جی اسی سے بننا ہے زبر. اور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ زبور تھی نا. انجیل کہا جاتا ہے وہ نظمیہ انداز میں تھی، واللہ عالم. زبور نا، اور ان کو خوش الحانی بہت عطا کی تھی، خوبصورت آواز، اور وہ ساری حمد و ثنائی تھی، اللہ کی تعریفیں. اور کمال سے وہ پڑھتے تھے کہ پرندے اور پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے. یہ اللہ جسے عطا کر دے، ورنہ وہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ نے. لوہا نرم کر دیا ان کے ہاتھ میں. اللہ جس کو جو چاہے دے دے. ذرا بختر بناتے تھے نا، کوئی ٹول کوئی اوزار کی ضرورت نہیں، لوہا خوب سخت، جیسے چاہے ان کو رنگ بنا لیں، موڑ لیں، ہاتھ ہی سے کرتے تھے وہ سب کچھ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہے کہ لوہا ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے نا، لین. اللہ اکبر، ہے نا جی. اچھا اب یہ اہل کتاب کا ذکر ہوا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہوئی اس کا ذکر آ گیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرًا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کی علیکہ آپ کی طرف الذکر. ذکر یہاں پر ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے، اور یہ کا کی جو ضمیر ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے قرآن نا. اور کہا کہ آپ کا کام کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اس کے احکامات کو آپ لوگوں کو واضح کر کے آپ بتائیں، ہے نا جی. بین واضح کرنا، اسی سے بینات ہے نا. ما نزل علیہم، جو کچھ نازل ہوا ان کی طرف. اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وَلَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتفکرون تفکر کریں، پونڈر، غور و خوض کریں. یہ قرآن کے بارے میں بھی آیا نا، سورہ محمد میں ہے، افلا یتدبرون القرآن. ہاں یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے. یہ مختلف سٹیجز ہیں نا. یتلو علیہم ایک ہے تلاوت کا، پھر ایک تفہیم کا، یعلمہم الکتابہ، تفہیم کے بعد تدبر. سمندر ہے یہ، سٹیجز کرتے چلیے تدبر. اور یہی اعجاز ہے کہ آپ دیکھیں نا قرآن، اور بہت سی کتابیں ہوں گی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو یا بس پڑھ لی ہے، کبھی انسان جو ہے نا بور نہیں ہوگا. ہے کتنی پڑھی جاتی ہے ہر سال، تراویحوں میں بھی، جگہ جگہ درس، ہر جگہ. یہ اس کا اعزاز ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، اور بعض تو آپ کو لگے گا یہ تو یار میں نے اس کا پہلو دیکھا ہی نہیں، اس آیت کا یہ بھی مفہوم ہے. یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے، دلچسپی رہتی ہے. اچھا یہ بات بھی ہے اس میں، تو بہت گہرائیاں ہوتی ہیں. اچھا تو یہ دیکھیں تفکر، یتفکرون، تفکر سے نکلا کہ یہ غور و خوض کریں، ہے نا، تاکہ آپ اس کے احکام لوگوں پر بیان کر دیں، واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں.
اور تاکہ وہ اس پر اور تفکر کریں معرفت الہی کے لیے. جتنا تفکر کریں گے اتنا ہی آپ تقرب حاصل کریں گے, اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کہیں گے دیکھو یار کیا کیا نعمتیں, کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو مخالفین تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, یہ بس ہر وقت تدبیریں ہی کرتے رہتے تھے کہ کیسے راستہ روکیں, کیسے اس کو ہم جو ہے نہ چلنے دیں, ہے نا جی. اللہ اکبر. سو کہا کہ اللہ چاہے تو ایسی جگہ سے ان کو عذاب دے لا یشعرون, شعور بھی نہ ہو, وہم و گمان بھی نہ ہو, ہے نا جی. اللہ اکبر. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. افامنا, کیا پھر یہ امن میں آ گئے؟ کیا مطلب؟ کیا پھر یہ بے خوف ہو گئے؟ یہ اس معنوں میں ہوتا ہے. کیا پھر یہ نڈر ہو گئے؟ کون لوگ؟ الذین مکروا السیئات, وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے تھے. سیئات ہے نا جی, جو بری بری چالیں چلتے تھے. کسی سے نڈر ہو گئے کہ اللہ کی پکڑ آئے, اللہ کی عذاب آئے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو عذاب کا کہا ان یخسف اللہ بہم الارض, اللہ کے تو مشکل نہیں ہے نا, اللہ وہیں پر زمین میں ہی دھسا دے. جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اللہ کے محبوب رسول کے خلاف اور اسلام کے خلاف. ان یخسف اللہ, ان کے یخسفہ دھسا دے اللہ ان کو, بہم الارض زمین میں. یہ جو قارون کی سزا تھی نا, قارون کی سزا سورہ قصص میں ہے. ویسے شاید صرف قصص میں ہی ہے, اور جگہ نہیں ہے. اور جگہ فرعون کا تو بہت جگہ ذکر ہے. سورہ قصص میں 28ویں صورت ہے, اس میں قارون کا بھی ذکر ہے. قارون کا باقاعدہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ باقاعدہ اسبا, اور وہ بھی قوی طاقتور, وہ خزانوں کی چابیاں لے کر اللہ اکبر ہے پھرتا تھا. لیکن وہ یہ کہتا تھا یہ سب کچھ میں نے اپنی طاقت, اپنے علم کے بل بوتے پر کمایا ہے. عاجزی انکساری نہیں تھی. دولت تو اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو دی ہے, لیکن عاجزی اور انکساری. ذوالقرنین کا آپ دیکھیں کیا خوبصورت رول ماڈل دیا ہے, ان میں بھی بڑی عاجزی انکساری تھی. بڑے سفر کیے انہوں نے, اور کیا اس وقت کمال کی دیوار بنا دی. پگھلا ہوا تانبا اور لوہے کی چادریں ہزاروں سال پہلے, جبکہ کوئی مشینری وغیرہ نہیں تھی, اور اتنی بڑی دیوار یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے. وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا وہ ہے, معمولی بات نہیں. تو اللہ نے بڑا بڑا نوازا ان لوگوں کو, لیکن عاجزی انکساری تھی. وہ پورا آپ پڑھیں سب میں. تو یہ دھسانے سے یاد آیا قارون کو بھی یہی سزا تھی. تو یہ جہاں کہا نا ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ زمین میں دھسا دے. او یاتیہم العذاب, یا لے آئے عذاب, یا آ جائے ان پر عذاب من حیث, ایسی جگہ سے لا یشعرون, کہ انہیں شعور بھی نہ ہو, کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو. لا یشعرون, اسی کی آگے 2 آیات میں وضاحت ہے کہ کہا کہ عذاب آ سکتا ہے کہ وہ چل پھر رہے ہوں, اپنے روٹین کے کاموں میں لگے ہوں, دنیاوی کاموں میں. تقلبہم, یا کہا کہ ان کو کوئی ڈر خوف ہو, اس میں آ کر پکڑ لے اللہ تعالیٰ کا عذاب, ہے نا جی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ آیت نمبر 46 اور 47 یہ اکٹھی ہیں. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین, او یاخذہم الا تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم. یہ عذاب ہی کا بتایا کہ عذاب اللہ کا جو ہے وہ کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے. یہ مختلف جگہ آیا ہے. بغتتاً, اچانک قیلولہ کر رہے ہوں,
او یاخذہم. ایک جگہ کہا کہ فی تقلبہم، اور یہ ایک آیت میں کہا الا تخوف، الا تخوف. الا تخفف ہے، یعنی دو آیاتوں میں یہ 46 اور 47، یہ 46 ہے آیت اور یہ 47 ہے. یہ لفظ دونوں میں آئے گا. او یاخذہم یعنی وہ عذاب انہیں پکڑ لے، اخذ سے ہے نا، عذاب انہیں پکڑ لے، اس کنڈیشن میں پکڑ لے یا اس میں پکڑ لے. فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے ہی. قلب ہوتا ہے نا، چلنا پھرنا گھومنا پھرنا. قلب کو قلب کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، اگر وہ ایسے نہ کرے نا بس دیٹس دا اینڈ. ہاں ڈاما ڈول یار، ڈاما ڈول تو ہوتا، غلط لفظ ہو جائے گا، حرکت میں رہتا ہے. اچھا، یعنی یہ وہ چلتے پھرتے یعنی روٹین کے کاموں میں ہوں گے، وہ چل پھر رہے ہوں گے، آ جائے گا عذاب. یہ ہے کہ آنے والی مصیبت کا کھٹکا انہیں لگا ہوا ہے. خوف سے ہے نا تخوف، کوئی آنے والی مصیبت کا انہیں کھٹکا لگا ہوا ہے اور آ گیا عذاب. بھائی یہ دو آیات میں یہ اس طرح بتایا ہے 46 اور 47. سر جی 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 ہاں خوف ہے. ہاں سارے خاموش ہو گئے. ہاں ایک بابا اٹھا سے کہا، اس نے کہا کہ یہ لفظ ہماری ڈکشنری میں ہے. اچھا، تو میں آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ تو اس نے پھر شعر دو تین پڑھے جو جہالت کے تھے. ہاں جی اس کا معنی یہ ہے کہ چیزوں کو ایسا ایسا کمی کریں. ہاں کمی کریں. اور آپ نے بڑا اچھا کیا، پھر آپ نے کمنٹس دیے کہ بھائی جن لوگوں کے پاس شعری مجموعے ہیں جہالت کے، ان کو سنبھال کے رکھنا، اس سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے. ہاں اور یہ تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 200-300 سال پہلے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے عربی زبان کو اللہ نے خاص